قومی سطح پہ کیا چل رہا ہے؟ بڑی افواہیں ہیں، روز نت نئی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی شاید وہ پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہے اس کے لیے کوئی بارگیننگ، کوئی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. زیادہ صوبوں کی بات، ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہر صورت صوبے بن کے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں کو ایسا کرنا ہی پڑے گا. کوئی فائلیں کھلنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. آج کل بلدیاتی الیکشن کی بھی بات چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کے آخر سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخاب ہو جائیں. جو حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہوگا، ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں یا کر دیے گئے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل کیسا ہے؟ کیا سیاسی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں عام آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری دیکھ رہے ہیں آپ؟ ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں بظاہر تو مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی آپ کو کوئی شک ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ فیصل آباد کے بہت ہی ممتاز سیاستدان، قومی افق پر چھائے ہوئے ہیں اور فیصل آباد کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بہت خوبصورت طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت سٹی 41 کے آفس آئے ہوئے ہیں اور سٹی 41 کی سالگرہ کے موقع پہ گلدستہ لے کے آئے اور سالگرہ کا کیک بھی. تو ایک تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسرا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. چو صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ سٹی 41 آفس تشریف لائے. سٹی 41 کی اور ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کی سالگرہ کے موقع پہ ہمارے اداروں کے حوالے سے، ہمارے چینلوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جی بہت مبارکباد. اور آج میرا خیال ہے سٹی 41 کو آج 10 سال ہو گئے اور ماشاءاللہ آپ بھی 10 سال سے جس طرح آپ اس کے لے کے چلے ہیں. یہ ایک ٹائم تھا لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایسا تجربہ ہے شاید کبھی کامیابی نہیں ہوگا، اور لیکن نہ صرف سٹی 42، اس کے بعد 41 آپ نے بڑا کامیابی سے اسے آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کے تمام چینلز کو بہت مبارکباد دی اور ایک اچھی صحافت اور ایک میڈیا گروپ کے طور پہ آپ سامنے آئے. بہت شکریہ چو صاحب. اس موقع کا فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مصروفیت ہے. یہ فرمائیے کہ قومی سطح پہ کیا چل رہا ہے؟ بڑی افواہیں ہیں، روز نت نئی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی شاید وہ پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہے اس کے لیے کوئی بارگیننگ، کوئی بات چیت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت سسٹم میں کوئی اپ سیٹ یا کوئی گنجائش ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں اور اس کے رزلٹس آپ کے سامنے. صرف مارکہ حق نہیں، اس کو آپ پاکستان کی ڈیفالٹ سے نکلنا، پھر مارکہ حق کی کامیابی، پھر ڈپلومیسی کا عروج. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں تو دوسری سائڈ پہ فیلڈ مارشل، یہ جس طرح بال کو لے کے چلے ہیں، جس طرح پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان 78 سال میں انٹرنیشنلی اتنا انڈر ڈسکشن نہیں رہا اچھے الفاظ میں جتنا پچھلے 1 سال سے ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ مجھے تو لگتا ہے پہلے سے بھی مضبوط ہوئی ہے. اور اگر کوئی چیز آئی، یعنی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیم پیج نہیں رہا یا پھٹ رہا ہے یا اس کو کچھ ہونے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں؟ میرا خیال خواہش ہو سکتی ہے، لیکن پہلے سے زیادہ چیزیں ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے. پھر دیکھیں، مقصد سب کا بڑا کلیئرٹی ہے. کسی کا کوئی اگر ذاتی ہو تو وہ جلدی اختلاف ہو جاتا ہے. بڑی کلیئرٹی ہے، پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستانیوں کے کرنے ہیں، اور اس میں حکومت جو ہے میرا خیال ہے اس کی کامیابیوں کے پیچھے اگر ہم یہ نہ کہیں کہ اداروں کا ہاتھ نہیں بلکہ پورا ساتھ ہے تو یہ اتنی کامیابیاں نہ ملتی. اچھا جو سب آج کل زیادہ صوبوں کی بات، ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ ڈٹرمنڈ ہے، تلی ہوئی ہے اور ہر صورت
صوبے بن کے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کوئی فائلیں شائلیں کھلنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں. آپ اس سارے سین کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت دیر سے انڈر ڈسکشن ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور کچھ ایسی صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں جنہوں نے قراردادیں بھی اس میں پاس کی ہوئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کچھ ہے کہ کسی نے کوئی ڈیڈ لائن دے دی ہے یا کسی کی کوئی بہت خواہش ہے. یہ ضرورت ہے پاکستان کی، اگر ہے تو اس کا فیصلہ پولیٹیکل جماعتوں نے کرنا ہے، اور پولیٹیکل جماعتیں ہی پارلیمنٹ کے تھرو، پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، پولیٹیکل جماعتوں نے کرنا ہے. میرا خیال ہے اس پہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے سیاسی جماعتوں کی جو رائے ہے وہ پہلے سامنے آنی چاہیے. جیسے میں اگر کسی ایک سیاسی جماعت میں ہوں تو میں اس کا پابند ہوں، تو اسی کی سیاسی جب تک رائے نہیں آ جاتی، جب تک کوئی ورژن نہیں آ جاتا، تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم بڑی جلدی سے اندازے لگا کے نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہماری جماعتیں بھی بڑی منجھی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے حالات، پاکستان کی ضروریات، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے ہو. اچھا صاحب، آج کل بلدیاتی الیکشن کی بھی بات چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کے آخر سے پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں، تو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ جی مجھے لگ رہا ہے جی بالکل. بہت ساری پہلے قباہتیں تھیں، کوئی قانون کی کوئی دوسری قباہتیں تھیں. بالکل میرا خیال ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اس سال ہونے جا رہے ہیں، اور ساری اب تو پنجاب حکومت نے اس کے فنڈز بھی دے دیے ہیں، اس کی تیاری بھی کر لی ہے، اس کے بیسک ورک بھی کر لیا ہے. تو ویسے بھی نون لیگ کو تو میرا خیال ہے بڑا ایڈوانٹیج ہے. ابھی آپ نے کشمیر کا رزلٹ دیکھا ہے، تو اس طرح کی ہواؤں میں تو جیسا بھی الیکشن ہو وہ فائدے کی بات ہے. صاحب، آپ ایک مشکل ترین دور میں آپ وزارت داخلہ میں بڑی اہم ذمہ داریاں، آپ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، بہت سارے قومی سطح کے معاملات کے آپ گواہ بھی ہیں، امین بھی ہیں. یہ فرمائیے، جو حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان، اس کے حوالے سے جو ہمارے کچھ برادر اسلامی ملکوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہوگا، ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں یا کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ معاہدہ جو ہے بڑی دیر سے اس کا ہوم ورک ہو رہا تھا، اور پہلے سعودیہ سے بریک تھرو ہوا، اس کے بعد اب ساؤتھ افریقی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر یہ سمجھا جائے یہ تو مسلمانوں کی نیٹو بننے جا رہی ہے. اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہی مسلمانوں کا ہے. یہ کسی پہ حملے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے تحفظ کے لیے ہے. اور برادر اسلامی ملک، آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، ایران ان تینوں ملکوں کا جو رول ہے پریکٹیکل، وہ جانتا ہے کہ وہ موجودہ ایران امریکہ جنگ میں گیا ہے پریکٹیکلی، صرف لفاظی نہیں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسلم ملک کے اگینسٹ یا خدا نخواستہ کسی اور ملک کے پر حملہ آور ہونے کے لیے، زور آوری کے لیے ہو. یہ اپنا تحفظ اور ایک سٹیبلٹی کے لیے ہے. ریجنل سٹیبلٹی اس سے آئے گی، اس سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کا کوئی کرے کہ ریجن انسٹیبل ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس سے پاکستان، ریجن کی اکانومی، دنیا کی اکانومی، دنیا میں سٹیبلٹی پہ یہ والا ایگریمنٹ جو ہے وہ بڑا کام دے گا. جو سب 79ویں سالگرہ کے موقع پر جو پاکستان کی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا مستقبل کیسا ہے؟ کیا سیاسی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں عام آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے سالگرہیں دیکھنے کا موقع دیا. جو 78ویں اور 79، 78 اور 79 تھی، جو مقام، جو عزت پاکستان کو دنیا میں ان سالوں میں ملی ہے، اور پاکستان کا وجود ہی شاید اس لیے آیا تھا پاکستان معرض وجود میں کہ یہ عزت اور یہ احترام مجھے ملے گا. تو وہ اس کے بعد اب اس سے اگلی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے فائدے آپ عام آدمی تک پہنچتے نظر آئیں گے. لیکن یہ پہنچیں گے تب جب ہم سارے مل کے اس پورے جو ایڈوانٹیج ہے اس وقت ہمیں ملا ہے، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں.
اب اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہاں تک بھی حکومت نے اپنے شہریوں اور پاکستان کو امن دینے کے لیے ان دہشت گردوں کا پیچھا آخری حد تک کیا ہے. تو بالکل کنٹرول میں ہے, مکمل کنٹرول میں ہے. آئے دن, ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمارا فتح کا دن قریب آ رہا ہے. ایک اس میں چیز کمی ہے, پولیٹیکل فورسز جب تک اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے یک زبان ہو کے ایک بیانیہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی تو یہ جیتنا, اس طرح کی جو جنگ ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی. سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, پولیٹیکل فورسز کو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو صاحب آپ کوئی ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں بظاہر تو مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, کوئی آپ کو کوئی شک ہے؟ دیکھیں بہت ساری عملی طور پہ کام کرنے نا, دیکھیں نا پنجاب میں فورینزک لیب ہے, سیف سٹیز ہیں, CTD ہے, یہاں پر آپ ہر دیکھیں گے ادارہ, یہاں پر پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے. آپ اس سائٹ پہ دیکھ لیں, کبھی وہ کہیں گے افغانی ہیں ہمارے بھائی ہیں, کبھی کہیں گے افغان مہاجرین کو نہیں جانے دیں گے. وہاں سیف سٹی پشاور میں ابھی تک نہیں بنا, اس کے بعد وہاں CTD آدھے صوبے میں نہیں ہے, وہاں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی اس پہ وہ نہیں ہوئی. اسی طرح بلوچستان میں بڑی کمی ہے, تو عملی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے وزیر مملکت طلال چودھری, وزیر مملکت برائے داخلہ. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی اور ملک کے جو مختلف ایشوز اس وقت ہیں ان پر کھل کر گفتگو کی.